لا الہ الا اللہ۔ ایک اور بڑا مشکل دن ہے جس کو ہم کہتے ہیں محشر، یعنی قیامت کے بعد جب یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، آپ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو پھر روئیں گے، پیٹیں گے، ہماری مشکل، ہائے پریشانی۔ اس وقت تو ماں چھوڑ جائے گی اپنے بچوں کو، اس وقت تو سب چھوڑ جائیں گے، تو کون کام آئے گا؟ آج ان کا بیان میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جن کی نظر قیامت میں بھی ہے، محشر میں بھی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ قرآن اور ماہ رمضان یہ دونوں تمہاری سفارش کریں گے۔ اب آگے نا ڈھال کے مفہوم میں سمجھ گیا کہ یعنی روزے نے زمین پر کیا ڈھال بنایا؟ شیطان کے اثرات سے بچایا، بیماریوں سے آپ کو بچایا، اور جب بندہ بھوکا رہنے لگ جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے، اور جب زیادہ کھاتا ہے تو آدمی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو زمین پہ اس طرح بچایا، اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک تمہاری سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کو شکل دے دے گا، قرآن مجید کو بھی شکل دے گا۔ اور آپ یہ تو جانتے ہو، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت کو بھی اللہ قیامت کے دن شکل دے گا، زندگی کو بھی شکل دے گا اللہ تعالیٰ، اسی طرح قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کو بھی شکل، پگڑی نورانی چہرہ آتے ہی ماہ رمضان المبارک کہے گا یہ اس بندے کو چھوڑ دو۔ مشکات میں جا کے پڑھیے گا، اس بندے کو چھوڑ دو فرشتوں۔ بھائی کیوں؟ ہم اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے چھوڑ دو۔ جب فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے اور اس کے کہنے پہ جب اسے چھوڑ دیں گے تو آدمی تو پریشان ہو گیا، بھائی آپ کون ہیں؟ اب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی میں تمہارے ہی علاقے میں رہتا تھا، میں تمہارے ہی شہر میں رہتا تھا، بھائی میں جانتا تو نہیں ہوں آپ کو۔ کہا نہیں، زور دو میں فلاں جگہ پہ رہتا تھا، تو پھر بھی اسے یاد نہیں آئے گا تو وہ خود کہے گا میں ماہ رمضان ہوں۔ جب لوگ کھایا پیا کرتے تھے تو اللہ کی رضا کی خاطر تو جو ہے صبح سے شام تک کھانے پینے سے خود کو روک لیتا تھا، تو میں وہ آج ماہ رمضان تیری حفاظت کرنے آیا ہوں۔ تو ڈھال بن گیا نا۔ تو قیامت کے دن دوزخ سے بچایا، تو ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جو بچائے۔ تو بھائی دیکھیے، روزہ آپ کو بیماریوں سے بچا رہا ہے، روزہ آپ کو شیطان کے اثرات سے بچا رہا ہے، روزہ آپ کو قیامت کے دن دوزخ سے بھی بچا۔ اور پھر سن لیجیے، جو آدمی ایک دن روزہ رکھتا، یہ میں ماہ رمضان کی بات نہیں کر رہا، ماہ رمضان کے علاوہ اللہ کی رضا کی خاطر جس نے ایک روزہ رکھا، حضور فرماتے ہیں 70 سال دور اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ دوزخ سے کر دے گا۔ یہ 70 سے مراد 70 نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسے اردو میں آپ بولتے اکثر میں نے تمہیں 100 مرتبہ کہا پانی لانے کو، تم نہیں لائے، حالانکہ اس نے 100 مرتبہ تو نہیں کہا۔ تو 100 سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں بہت مرتبہ کہا۔ اسی طرح عربک لینگویج کے اندر 70 مینز ہوتا ہے بہت مرتبہ۔ جیسے حضور فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو 70 سے منیز 70 نہیں ہے، یہ خاص یہ ڈیجٹ نہیں ہے، اس سے مراد کثرت ہے۔ یعنی 70 سال کے لیے آپ کا چہرہ دوزخ سے دور ہو گیا۔ یہ تو عام روزے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، اللہ اکبر، اس کا اندازہ کیجئے کہ ہم کتنے دور ہو جائیں گے جب ہم روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھیں گے۔ تو روزہ جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روزے کی فضیلت بہت زیادہ۔ آپ لوگ روزہ جب ماہ رمضان المبارک کا رکھ رہے ہیں تو روزہ جو ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ان الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اس کا پروننسیشن اجزی بھی ہے اور اس کا پروننسیشن اجزا بھی ہے، یعنی روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور اگر اجزا پڑھا جائے تو میں ہی اس کی جزا دیا جاؤں گا۔ لیکن اگر یہ پروننسیشن کیا جائے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، تو پھر بھی بہت سے کوشچن جو ہیں اٹھتے ہیں۔ پہلا کوشچن تو یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، کیا باقی چیزوں کی جزا تو نہیں دیتا؟ کیا روزے کی جزا کوئی، نماز کی جزا کوئی اور دیتا ہے، ثواب کوئی اور دیتا ہے، حج کا ثواب کوئی اور دیتا ہے؟ یہ ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا؟ تو اس کا ایک جواب جو ہے وہ محدثین نے تشریح کرتے ہوئے بتلایا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جزا دیتا ہے، اس کے ساتھ مخصوص کیوں کیا گیا؟ جبکہ سب کی جزا جو ہے وہ تو اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن روزے کے ساتھ کیوں کہا گیا کہ میں اس کی جزا دیتا ہوں؟ تو سنیے، آپ جتنے بھی کام کرتے ہو، مثلا آپ نماز پڑھتے ہو تو آدمی دیکھ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، اور اگر آپ روزہ حج کرتے ہو آدمی دیکھ رہا ہے کہ آپ حج کر رہے ہو، اور اگر آپ خیرات کرتے ہو تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خیرات کر رہے ہو۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھتے ہو تو پھر کسی کو نہیں پتا کہ یہ آدمی جو ظہر کی نماز میرے ساتھ پڑھ رہا ہے کیا اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ ریسٹ روم کے اندر یا شاور لیتے ہوئے پانی پی لیں تو
کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. تو روزہ جو ہے باقی ساری عبادات کے اندر، میں قرآن پڑھ رہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک عمل ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں حج کر رہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں خیرات کر رہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ ایکشن واضح ہو کہ یہ اس کا روزہ ہے. نو نو نو. آپ کوئی آدمی جو ہے وہ صبح کھا کے آ جائے، افطاری والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، تو یہ ایسا عمل ہے روزہ کہ جس میں نفاق نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں ہی جزا دوں گا، کیونکہ یہ میرے لیے ہی رکھا گیا. اور ایک اور جواب دیا جاتا ہے کہ جتنی عبادات ہیں وہ کرنے کا نام ہے. نماز کرنے کا نام ہے، قیام، رکوع، سجود، تشہد کرنے کا نام ہے، حج کرنے کا نام ہے، عرفات میں ٹھہرنا، طواف کرنا، رمی کرنا، حج کرنے کا نام ہے، خیرات کرنے کا نام ہے، پیسے نکالے دیے. تو ہر عمل جو ہے وہ کرنے کا نام ہے. آپ ایک ایکشن کو کر رہے ہو. روزہ نہ کرنے کا نام ہے. ایک ایسی عبادت ہے کہ نہ کرنا کیا؟ پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا. تو اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ کرنے میں آ رہی. اور باقی ایک اور اس لیے بھی یہ جملہ کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. آپ ہسٹری میں جائیں، انسانیت کی ہسٹری میں، انسان نے توحید کو چھوڑا، بڑے عرصے تک چھوڑا. کبھی ستاروں کو پوجا، سورج کو پوجا، چاند کو پوجا، بتوں کو پوجا، جانوروں تک کو پوجا، انسان کو بھی پوجا. یہ پوجنے کا عمل جو ہے، معبود بنانے کا عمل جو ہے، آدم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا جب قتل کرنے کے بعد چلا گیا تھا، بعد میں یہ کام نافرمانی کے شروع ہو گئے. تو آپ دیکھیں، اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو عبادات کے باقی جتنے حصے ہیں وہ باطل معبودوں کے لیے ہوتے رہے. کھڑا ہونا اللہ کے علاوہ معبودوں کے لیے ہوتا رہا، رکوع باطل معبودوں کے لیے ہوتا رہا، سجدہ باطل معبودوں کے لیے ہوتا رہا، نظر و نیاز باطل معبودوں کے لیے ہوتی رہی، جانور ذبح کرنا باطل معبودوں کے لیے ہوتا رہا. روزہ باطل معبودوں کے لیے نہیں ہوا، یہ صرف اللہ کے لیے ہوا، اللہ کی خاطر. تو اس لیے کہا گیا روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک بات آج ہی کہ یعنی روزہ کتنا افضل ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا. قیامت کے دن ہم جب پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم گناہ گار ہیں، بس ہمیں ہر وقت یہی جملہ بولنا چاہیے کہ اے اللہ، اگر یوم حساب کو تو رحمت نہیں کرے گا تو ہم بخشے نہیں جائیں گے. یہ جملہ اس کو بڑا اچھا لگتا. اس دن کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں کہ زیادتی ہم کرتے رہتے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس دن یہ ہوگا کہ ایک آدمی نے آ کے کہا جی جناب اس نے میرے 200 روپے دینے ہیں، تو آپ نے دیے نہیں، آپ چلے گئے. اب اللہ کیا کرے گا؟ اس دن اب 200 تو نہیں چلے گا، آپ سمجھے گے قیامت کے دن بھی کچھ کرنسی چلے گی، ڈالر چلیں گے. نا پھر کیا ہوگا؟ آپ کی نمازیں لے کے اس بندے کو دے دی جائیں گی. کیوں؟ آپ نے اس کے 200 روپے نہیں دیے تھے، اب وہ نمازیں لے کے اس کو دے دی گئی. ایک صاحب آئے، جناب اس نے میرے فلاں میری چیز لی اور واپس نہیں کی تھی، ٹھیک ہے اس کے حج میں سے لے کے اس کو دے دو. یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، آپ کی نماز جا رہی ہے، آپ کا حج جا رہا ہے، قرآن مجید پڑھا ہوا. ایک صاحب آئے، انہوں نے دعویٰ کر دیا اس نے میری زمین لی تھی، تو اگر اللہ بخشنا چاہے گا تو چلو بھائی اس کی یہ چیزیں لے کے اس کو دے دو. اور ایک ایسا آدمی کہ جس سے ساری عبادات قیامت کے دن لے لی گئی، نماز بھی دوسروں کے پاس چلی گئی، حج بھی دوسرے کے پاس چلا گیا، خیرات بھی دوسرے کے پاس چلی گئی، تو بچا کیا؟ روزہ. تو اب بھی ایک آدمی آئے گا کہ اس نے میری فلاں چیز دینی ہے، تو اللہ فرمائے گا روزہ نہیں دوں گا. کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہی یا وہ اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیا جاؤں گا. تو تمہاری ساری عبادات تمہارے اعمال کے بدلے میں جو تم نے کیے کسی کے اور تمہیں کچھ دینا تھا دیا نہیں، تو وہ دے دیے جائیں گے، لیکن روزہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. تو ماہ رمضان کی فضیلت میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ہی کا خاصہ ہے. کس کا؟ امت محمدیہ کا. وہ کیا ہے؟ جب ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں نا تو سٹمک سے ایک بخارات اٹھتے ہیں. وہ بخارات جو ہیں وہ آپ کی گفتگو کے دوران سامنے والے کے پاس جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ بدبو آ رہی. وہ بھوک کی وجہ سے خالی سٹمک میں سے اٹھتے ہیں. یہ جو بدبو ہوتی ہے یہ انسانوں کو بھی بری لگتی ہے، فرشتوں کو بھی بری لگتی ہے. اسی لیے آنین اور گارلک یعنی پیاز اور جسے آپ تھوم کہتے ہیں، یہ کھانے کے بعد آپ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ان ہذی شجرتان،
مجھے اللہ تعالیٰ نے ان شجرتین سے منع کر دیا ہے، یہ دو درختوں سے، کیا؟ گارلک اور آنین، ان دونوں سے مجھے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جب آپ کچا کھاتے ہیں، سالن میں نہیں، سالن میں وہ پک جاتا ہے، اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ جا سکتے کھا کے، سالن کھا کے نماز میں جا، لیکن گارلک کچا اور پیاز یہ آپ جو ہے کھا کے مسجد میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ جب آپ نماز کی نیت باندھتے ہیں نا تو فرشتے آپ کے قریب آتے ہیں، ان کو پیاز سے بڑی بدبو آتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچا نہیں کھاتے تھے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بدبو والی چیزوں سے پہلے بسم اللہ ہی نہیں پڑھ سکتے، جیسے تمباکو، سگریٹ کوئی لگا رہا ہے، ویسے تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، سگریٹ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بدبو آتی ہے، گارلک سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، آنین سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ بدبو فرشتوں کو بھی تکلیف دیتی ہے اور انسانوں کو بھی تکلیف دیتی ہے، اس لیے جمعہ کے دن آپ لوگوں کو عطر لگا کے جانے کے لیے کہا گیا، کیوں؟ بندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو جاتے ہو روزہ رکھنے کے بعد۔ اے مسلمانوں، جب آپ روزہ رکھتے ہو تو بھوک کی وجہ سے جب سمیل نکلتی ہے آپ کے منہ سے تو اب اس کی فضیلت سن لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو، جو سٹمک سے اٹھ رہی بھوک کی وجہ سے، اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بو جو فرشتوں کو اچھی نہیں لگ رہی، یہ بو جو بندوں کو تنگ کر رہی ہے، تو جب تمہارے منہ سے روزہ رکھنے کے بعد اٹھی تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے مہنگی خوشبو جو ہے وہ کستوری ہے، وہ جو ہرن کے وہ کالا سا مادہ ہوتا ہے وہ نکلتی، دنیا کی مہنگی ترین ہے، اور کوئی ایسا پرفیوم نہیں ہے مہنگا ترین جس میں اس کی کچھ مقدار ڈلتی نہ ہو، تو یہ بڑی مہنگی خوشبو ہے، تو اس لیے اس کا نام لیا گیا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو، یہ ایک حدیث ہے جس میں قیامت کا لفظ آیا، باقی حدیث کے اندر یوم القیامہ کا لفظ نہیں ہے، ڈائریکٹلی یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی بو، تو اگر یوم القیامہ کا لفظ لگایا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جو روزہ دار مرا ہوگا، جو روزہ رکھتا ہوگا، اس کی بو جو ہے وہ اللہ کو پسند آئے گی۔ اس کے لیے میں ایک بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو جب وہ دوزخ میں ڈالنے لگیں گے، آگ پیچھے سے پیچھے ہوتی جائے گی، پیچھے سے پیچھے ہوتی جائے گی۔ وہ جو فرشتہ لے جا رہا ہوگا وہ کہے گا آگ تو اس کو پکڑتی کیوں نہیں؟ تو آگ کہے گی میں اس کو کیسے پکڑوں، اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے۔ تو اس روزے کی وجہ سے آپ لوگ قیامت کے دن بچ گئے جو آپ کے منہ سے بو آتی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان روزوں کے اندر، وہ روزے جو آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن آپ کی بو بھی جو ہے وہ بڑی پسند آئے گی، قیامت کے دن بھی اور اب بھی۔ اس کے لیے بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک اور چیز بڑی ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں آرڈر آ جاتا ہے کہ دیکھو جو نفل پڑے گا اس کو فرضوں جتنا ثواب دیں گے، اور جو فرض پڑے گا اس کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ سیزن ہے۔ اب آپ جتنے لوگ سن رہے ہو، آپ میں سے بڑے بڑے لوگ تاجر بھی ہوں گے، تجارت کرتے ہوں گے نا، ٹریڈ کرتے ہوں گے، تو آپ سیزن ڈھونڈتے ہو۔ سیزن کسے کہتے ہیں؟ سیزن یہ ہوتا ہے پیمنٹ کم چیز زیادہ۔ گندم کا سیزن آ جائے تو آپ تھوڑے پیسے میں گندم زیادہ لے لیتے، کاٹن کا، کپاس کا سیزن آئے تو تھوڑے پیسے میں کپاس زیادہ لے لیتے، ہے نا۔ تو سیزن جب آتا، جیسے کسی بھی فروٹ کا سیزن آ جائے تو اس میں، لیکن اگر آؤٹ آف سیزن ہو تو پھر آپ کو پیمنٹ زیادہ کرنی پڑتی، چیز کم ملتی۔ اگر مالٹوں کا سیزن نہیں ہے تو پھر آپ پیمنٹ زیادہ کریں گے کیونکہ وہ سٹوریج میں ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک ان لوگوں کے لیے سیزن ہے جو روحانیت کے اندر چل رہے ہیں۔ وہ کیا؟ پیمنٹ تھوڑی کرو، عمل تھوڑا کرو، ثواب زیادہ پاؤ، نفل پڑھیں۔ اس لیے میں لوگوں سے اپنے لیکچرز میں کہا کرتا ہوں، دیکھو بڑا زبردست مہینہ ہے، نمازیں جتنی ہیں جو پیچھے زندگی میں چھوٹ گئیں اس میں پڑھتے جاؤ، نوافل جتنے ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر پڑھتے جاؤ، وہ پھر ایک عادت بن جائے گی۔ جب عادت آپ کی بن جائے گی تو باقی مہینوں کے اندر بھی ان کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اب کچھ باتیں ہیں، وہ سحری، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہا کے اوپر زبر ہے، سحری جو ہے یعنی جس کو کہتے ہو سحری کی، میں نے سحری کر، یہ بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ سحری کا فرق۔ وہ سحری نہیں کرتے، ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ چاہے کھجور کھاؤ چاہے پانی پیو لیکن اٹھو ضرور، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
اور یہ بخاری شریف کے اندر ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو صبح اٹھنا ہے، بھلے سے پانی پیو، بھلے سے کھجور کھاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں رات کو روٹی لیٹ کھا لیتے، لیٹ جب وہ روٹی کھاتے تو صبح روزہ رکھتے ہوئے چلو وہ اٹھتے نہیں ہیں، جب میں رکھ لوں گا مجھے بھوک، نہ اٹھیے اس وقت اب اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بڑی تاکید فرماتے ہیں، اور ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ جو آدمی ماہ رمضان المبارک میں سحری کر رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لو کھانا آپ کھا رہے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح افطاری ہے، یہ سحری جو ہے وہ آپ کو لیٹ کرنا ہے۔ لیٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹائم گزر جائے، نہیں، ٹائم کے قریب لا کے سحری کرنی ہے، جب آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بند ہونے کا نا وہ تو بند۔ اور ایک بات سنیے، اذان ہو رہی ہے تو پھر آپ چھوڑ دیجئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب اذان بند کر دیں، ہم انتظار کر دیں، کیونکہ کچھ اذانیں لیٹ ہوتی ہیں، کچھ اذانیں جلد۔ تو ٹائم آپ دیکھ لیں تو ٹائم کے بند ہونے کے قریب سحری کو لے جائیں، پہلے مت کریں۔ تو سحری کو لیٹ کرنا زیادہ سوال، لیٹ سے مراد میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اس کو وقت سے آگے لے جانا نہیں ہے، وقت کے اینڈ کے قریب لے جانا۔ اور افطاری جو ہے وہ جلدی کرنا۔ اب جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 2 بجے افطاری کر دیں، جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب اس کا ٹائم ہو چکا اب اس سے آگے مت جائیے، افطاری جو ہے وہ جلدی کر لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم لوگ جتنا کھانا کھاتے ہیں نا اس کا حساب ہوتا ہے، اس لیے جب میں کبھی کھانا کھانے لگتا ہوں تو میں تو جناب یا تو ایک بندہ بلا لیتا ہوں تو یا پھر میں سالن، کیونکہ ایک سالن کے علاوہ دوسرا سالن جب آپ کے ٹیبل پہ آ جائے تو آپ کا حساب ہوگا، لیکن 3 کھانوں کا حساب نہیں ہوتا، جتنا چاہے آپ کھا لیں۔ ایک وہ جو افطار کے وقت ہے، جب آپ روزہ افطار کر رہے ہیں اس وقت جتنا کھانا ہے کھائیے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور ایک کھانا سحری کے وقت ہے، جتنا رکھیں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور ایک کھانا وہ جو سرحد اسلام کی حفاظت کرنا ہوتا ہے مجاہد، وہ جو کھاتا ہے اس کا بھی جو ہے وہ حساب نہیں ہوتا۔ اور سحری جو ہے کھانے والے کے لیے یہ کہا گیا کہ ہر لقمہ کے بدلے 60 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک سیزن ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی سنن، کوئی سنت، کوئی نفل اور کوئی فرض یہ مس مت کیجئے جو اس ماہ کے ہیں، اس کے علاوہ بھی باقی جو ہیں وہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا، سماعت کیجئے، اے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کو اتارا اور میں پڑھنے لگا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگاری تمہیں جو ہے وہ مل جائے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ زیادہ لمبے چوڑے روزے تمہیں نہیں دیے، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اتنے روزے اور رکھ لے۔ آپ جو پاکستان سے کراچی جا رہے ہیں، لاہور سے کراچی جا رہے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ مت رکھو۔ تو یہ جو روزہ مس کرو گے تو آپ رمضان گزرنے کے بعد اس روزے کو رکھ لیجیے۔ آپ لوگ پاکستان سے امریکہ جا رہے ہو تو آپ اس روزے کو نہیں رکھو، روزے بیچ میں چھوڑ دو، اللہ اجازت دے رہا آپ کو۔ تو یا مریض ہو، مریض مینز کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو ماہ رمضان کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، وہ اگر بیماری ہے تو آپ روزے مت رکھو، جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو یہ روزے آپ کو رکھنے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ شخص کہ جو طاقت ہی نہیں رکھتا، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا بدلہ دے دے۔ اب اس پہ ذرا رکنا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ تھا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دے دو، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب وہ شخص کہ جس کے اندر مرتے دم تک روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ پھر غور سے سن لیجیے آپ، آج کل لوگوں نے کیا مذاق بنایا، اگر کسی کو چھوٹی سی بیماری ہے اور جی فدیہ دے دو، نہ، وہ بیماری کہ جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوگی، اس کے لیے ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک بندے کا کھانا ایک روزے کے بدلے وہ دے دے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اس کے، مطلب کہ اگر آپ مسافر ہو، آج کل کیا ہے جہاز میں جاتے ہیں، کراچی آپ جا رہے ہیں تو جہاز میں جا رہے ہیں، تو فمن تطوع خیرا، اگر روزہ رکھ لیتے ہو تو فهو خیر اللہ، وہ نیکی زیادہ، تو ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ تو یہ جن کو پرمیشن دے دی گئی، اب ایک سوال ہے، ایک آدمی سعودی عرب سے پاکستان میں آ گیا، وہ سعودی عرب میں تھا، وہاں عید ہو گئی، اب وہ پاکستان میں آ گیا،
पाकिस्तान में आगे रोजा था, तो सऊदी अरब में तो ईद थी, तो वो 4.5 घंटे के बाद पाकिस्तान पहुंच गया, तो अब क्या करें? तो नाजरीन के ज़हन में ये इतना सवाल है कि 12 मुझसे मुख्तलिफ चैनल्स पे पूछा गया, तो मैं इसलिए बता रहा हूं। अब पाकिस्तान, अब आप चले सऊदी अरब से, तो पाकिस्तान में रोजा था, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, आपको रोजा रखना है। पहला जवाब तो ये फमन शाहिदा। अब आप कहेंगे कि इसकी दलील क्या है? यही मैं आयत नंबर 185 से इसकी दलील देना चाहता हूं। फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फल यसुमहु, बस जो शाहिद कर ले, यानी महीने को पा ले, मिनकुम तुम में से, शहरा इस महीने को, फल यसुमहु उसको चाहिए कि वो उसके रोजे रखे। तो अब आपको ये इस आयत के तहत, आप सऊदी अरब से आए, वहां ईद थी, पाकिस्तान पहुंचे, यहां रोजा था, तो आपने चूंकि इस महीने को पा लिया, अब आपको रोजा रखना पड़ेगा। इसके बरक्स एक दिन देखिए, आप यहां से चले, पाकिस्तान से सऊदी अरब में पहुंचे, तो वहां ईद थी। अब क्योंकि यहां तो रोजे ज्यादा होंगे ना, तो आप जब सऊदी अरब में पहुंचे तो वहां ईद हो गई, तो आपके रोजे तो पाकिस्तान के हिसाब से मुकम्मिल नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे? तो आप ईद ही करेंगे। ये एक जवाब है। क्यों? फमन शाहिदा मिनकुम शहर फल यसुमहु, सऊदी अरब में ये महीना है ही नहीं, तो जब सऊदी अरब में ये महीना नहीं, वो पाकिस्तान में था, तो अब आपको वहां एक जवाब ये है। क्यों? कहते हैं कि कुरान की आयत ये है। दूसरा जवाब फुकहा ने ये दिया है कि भाई देखो, एक आदमी जो है, अगर वो ऐसी डायरेक्शन में सफर कर रहा है, यहां चला तो रोजा, यहां पहुंचा तो फिर रोजा, यहां पहुंचा तो फिर रोजा, तो ये बंदा क्या करे? तो क्या ये 36, 37, 38 रोजे रख दे? सवाल बहुत जबरदस्त था। तो कहा सुनो, ये आदमी, चूंकि हुजूर ने कहा कि महीना 29 का होता है या 30 का, तो इसने जहां अपने रोजे स्टार्ट किए थे उसके हिसाब से ये मुकम्मल कर ले। 29 या 30 वहां मुकम्मल जब हो गए, अब ये जिस डायरेक्शन में चलता जाएगा, आगे अगर रोजे आते जाएंगे तो ये अब रोजे नहीं रखेगा। ये दूसरा जवाब है। पहला जवाब क्या था कि फमन शाहिदा मिनकुम शहरा, और दूसरा जवाब यह है कि वो अपना हिसाब जो है वो मुकम्मल कर ले। वो कहते हैं कि ये इसी तरह का मसला है कि जैसे एक मुल्क में आदमी रहता है, उस मुल्क में सूरज डूबता ही नहीं। वो क्या होता है, जैसे अभी आप लोग जाएं, अब देखें इधर सूरज डूबा, साथ ही निकल आया, तो ईशा कैसे पढ़ेंगे? सूरज डूबते तो मगरिब होती। अभी आप नॉर्वे में जाएं, और भी बहुत से इलाके हैं, सूरज डूबा और एक दिन में ऐसा होता है, नॉर्वे में पूरा साल नहीं, एक दिन ऐसा तो सूरज डूबा, दूसरी तरफ से निकल आया, तो मगरिब की नमाज तो मगरिब की नमाज होती, ईशा की हुई नहीं। या जहां 6 माह दिन रहता और 6 माह रात रहती, वहां क्या करोगे भाई? तो वो क्या कहते देखो, पहली बात तो यह है कि ऐसी जगहों पे बंदा रहता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे रहता है तो उसके साथ जो मुल्क जिसकी सरहद है उसके हिसाब से टाइमिंग अपनी बना ले। अब मैं इस पे ऊपर एक बहुत बड़ी दलील देना चाहता हूं। वो दलील है कि जब दज्जाल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आपने फरमाया दज्जाल जब आएगा 40 दिन जमीन पे रहेगा, पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। इससे मुराद ये नहीं है कि वो लगेगा, नहीं, वो होगा। और हुजूर ने फरमाया बाकी दिन जो है वो आम रूटीन के हो जाएंगे, जैसे 24 घंटे का होता है। तो साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह फिर हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? देखो उनको नमाज की कितनी फिक्र थी कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हिसाब लगा लेना। ये एक बहुत बड़ी दलील है। तो इसलिए ख़वातीन हज़रात, जिसके ज़हन में ये आए कि मैं पाकिस्तान से सऊदी अरब जाऊं या सऊदी अरब से यहां आऊं, तो पहला जवाब ये सुन लीजिए, फमन शाहिदा मिनकुम शहर फलयसुमहु, जो भी इस महीने को पाले उसे चाहिए कि वो इसके रोजे रखे। और दूसरा ये है कि अगर तादाद मुकम्मल हो चुकी तो फिर जो है वो आपके लिए मुकम्मल है। अल्लाह फरमाता है, वमन कान मिनकुम मरीदन अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। इजाजत दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।